کہتی ہو کہ ہم ایسے ہی فاقے کرتے ہیں؟ فرمایا جن کے ہاتھوں میں ساری کائنات کے خزانے ہوں، فرمایا ہم فاقے خود نہیں، فرمایا اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا دنیا سے پیار نہیں کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ شان بھی اللہ نے آپ کو ہی عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار انور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد خضرا ہے، فرمایا یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے۔ فرمایا جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام آتے ہیں، فرمایا یہ گھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال ہوا، فرمایا اس دن اللہ نے یہ شرف مجھے عطا فرمایا، حضور میری گود میں تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس دن میری ہی باری تھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال با کمال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا تو آپ نے مجھے بھیجا، جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی حضور کے ساتھ سو جاؤں۔ فرماتے ہیں جب آپ وہاں پہنچے، فرمایا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں آئے، فرماتے ہیں میں جاتی رہی۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا تو میں جاتی رہی۔ فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن عمر آئے، کہنے لگے کہ میرے ابو کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے وہ جگہ عطا فرما دیں جو آپ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی تو آپ کتنی بڑی سخی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قبر کی جگہ کوئی کسی کو نہیں دیتا، فرمایا میں قبر کی جگہ حضرت عمر کو دے دیتی ہوں، فرمایا یہ بھی عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں جب حضرت عمر کا وصال با کمال ہوا تو آپ فرماتی ہیں میں حضرت عمر کے مزار پر بغیر پردے کے نہیں جاتی۔ آج کی ماؤں اور بہنوں کو یہ درس دیا، فرمایا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر بغیر پردے کے نہیں جاتی، تم بازار میں بغیر پردے میں چلی جاتی ہو۔ فرمایا میں مزار پر بغیر پردے کے نہیں جاتی۔ فرمایا یہاں سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ظاہر ہوا۔ فرمایا کہ آپ یہ جانتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ حیا کرتی ہیں۔ فرمایا بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں تو مجھے حیا آتی ہے۔ فرمایا یہ درس دیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا حیا زندوں سے کی جاتی ہے۔ اور فرمایا مومنوں کی ماں نے ہمیں یہ درس دیا۔ فرمایا آج کی ماں اور بہنوں کو فرمایا یاد رکھ لینا مزار پر بغیر پردے کے نہیں جاتی، تم بازار میں بھی بغیر پردے کے نہ جایا کرو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنا نقاب سے رہی تھی تو اس نے عرض کی اے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، کیا اللہ تعالی نے مال و دولت کی فروانی نہیں فرما دی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، میرے نزدیک وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں ہے جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ فرمایا نئے کپڑے پہننے کا وہ حقدار نہیں ہے جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں اور ہماری بہنوں کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں تم فضیلت اور شرف میں اور عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور تمام مومنین کی مائیں ہو، اور تمہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قرب حاصل ہے۔ جب تمہاری قدر اتنی اعلیٰ اور تمہارا رتبہ اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم دنیا کی زینت اور آرائش کا مطالبہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں اسی سے مراد یہ ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری نیک خواتین کی قدر جیسی نہیں ہے، بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو اور میرے نزدیک تمہارا ثواب زیادہ ہے۔
حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو انتہا کا شانہ زندگی گزار سکتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی دنیا کی تمام راحتیں آپ ان کو عطا فرما دیتے، لیکن آپ دنیا کی ان نعمتوں اور آرائشوں کی طرف رغبت نہ رکھتے تھے، اور ارشاد فرمایا تھا کہ میں دنیا سے نہیں ہوں اور دنیا مجھ سے نہیں ہے۔ آج کا دن بڑا عظمت اور شان والا ہے۔ آج کے دن کو دو نسبتیں حاصل ہیں، ایک حق و باطل میں درمیان میں فرق کرنے والی جو پہلا معرکہ ہوا جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، یوم فرقان 17 رمضان المبارک کو ہے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال 17 رمضان المبارک کو ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز مومنوں کی ماں حضرت امہات المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شان اور فضائل بیان کرنے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تمہارے نکاح سے پہلے جبرائیل امین میرے پاس 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کر مجھے دکھاتے رہے۔ فرمایا جن کی تصویر محبوب کی بارگاہ میں جبرائیل امین لے آتے اور دکھاتے، یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ اور محبوب علیہ السلام فرماتے، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جبرائیل امین سامنے کھڑے ہیں اور تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ جنہیں جبرائیل امین سلام کہیں اس مومنوں کی ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا، جس کے بارے میں قرآن کریم کی 18 آیات نازل ہوں۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ زمین کے ذروں سے زیادہ آپ کے فضائل ہیں، اور فرماتے ہیں بارش کے قطروں سے زیادہ بھی آپ کے فضائل ہیں۔ فرماتے ہیں درخت کے پتوں سے زیادہ مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ اور فرماتے ہیں ابن حبان میں حدیث پاک موجود ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اب آدم سے لے کر اس وقت تک فرمایا پوری کائنات میں ایسی عالمہ فرمایا ہم نے نہیں دیکھی مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شان اور کمال عطا فرمایا ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں 70,000 دینار پیش کیے گئے۔ فرماتے ہیں آپ نے ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھا، سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ فرماتے ہیں ہم نے کہا جب خرچ کیے تو دیکھا آپ کے کپڑوں کو پہ بند لگے ہوئے تھے۔ آپ کی پاس کام کرنے والی نوکرانی کہتی ہے کہ میں نے کہا آپ کی بارگاہ میں 1,00,000 دینار پیش کیے گئے۔ فرماتے ہیں 1,00,000 دینار آپ نے اپنے پاس نہیں رکھے، بلکہ فوری ہی آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ خرچ کرنے کے بعد میں نے کہا اے اماں جی آپ اپنے لیے 1 دینار ہی رکھ لیتی۔ تو آپ کہنے لگی، فرمایا اگر پہلے یاد دلا دیتی تو میں رکھ لیتی۔ فرمایا یہ ساری سخاوت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، حضور نے کبھی دنیا سے پیار نہیں کیا۔ محبوب علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، جلدی سے نماز پڑھی اور محبوب کریم گھر میں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر کچھ مال پڑا ہوا تھا، فوری خرچ کیا، پھر مسجد میں آ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک امی بھابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے نماز ادا فرمائی اور گھر چلے گئے۔ حضور نے فرمایا کچھ دینار گھر میں پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا گھر میں نہ پڑے رہیں، پہلے ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے پھر مسجد میں آ گئے۔ یعنی حضور مال سے محبت نہیں فرماتے۔ ایک دن ایسا ہوا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، فرمایا محبوب علیہ السلام جب ہاتھ اٹھاتے دعا مانگتے حضور کی دعا اوپر نہیں جاتی بلکہ قبولیت ہی نیچے آ جاتی ہے۔ محبوب کریم کی یہ شان ہے، فرمایا قبولیت ہی نیچے آ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما،
آپ گناہوں سے پاک تھی۔ فرماتے ہیں جب دعا مانگی گئی تو ام عائشہ صدیقہ اتنی خوش ہوئی مسکراتے ہوئے محبوب کی گود میں آ گئی۔ فرماتے ہیں جب آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، فرمایا تم بڑی خوش ہو نا؟ جی یا رسول اللہ آج میں بڑی خوش ہوں۔ محبوب کریم نے فرمایا مومنوں کی ماں کے صدقے حضور کی امت کو کیا ملا؟ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، میں ہر نماز کے بعد اپنے ہر امتی کے لیے ایسی دعا کرتا ہوں، یعنی ہر نماز کے بعد حضور اپنے ہر امتی کے لیے فرمایا جو دعا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور نے فرمائی تھی، وہی دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے غلام اپنے امتی کے لیے ہر نماز کے بعد حضور دعا فرماتے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیت المال میں سے 80,000 درہم آئے تو آپ نے اپنی کنیز کو وہ درہم تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ کنیز نے ایک ہی مجلس میں وہ سارا درہم تقسیم کر دیے۔ جب فارغ ہوئی تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کوئی چیز مانگی جس سے وہ روزہ اختیار کر لے، تو کنیز کو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جسی سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ اختیار کر لیتی، یعنی بے انتہا کی محبت۔ دیکھیں گھر میں کوئی چیز نہیں رکھی، فرمایا تم کیا